اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ہم پہنچ گئے مسئلہ نمبر 1054 کہ بیوی کا فدیہ شوہر پہ ہوگا یا خود دے گی؟ ہوگا خود دے گی، ہر ایک اپنا فدیہ آپ دے، اس مسئلے میں یہ ہے۔ اسی طرح اہل و عیال تمام کا فدیہ معیل پر واجب نہیں ہے۔ اسی طرح آپ جس کے نفقہ کو اٹھائے ہوئے ہیں، مثلا والدین کا نفقہ جو واجب ہو جاتا ہے، ان کا آپ نفقہ دے رہے ہیں تو وہ فدیہ اپنا خود دیں گے، آپ پہ واجب نہیں ہے۔ لا تجب فدیۃ الزوجہ علی زوجہا، زوجہ کا فدیہ زوج پہ نہیں ہے۔ ولا فدیۃ العیال علی المعیل، اہل و عیال کا معیل پر نہیں ہے، اور نہ ہی واجب النفقہ جو ہے ان کا نفقہ دینے والے پہ ہے۔ کبھی واجب النفقہ اولاد ہوتی ہے، اس کا نفقہ واجب ہوتا ہے والد پہ مثلاً، اور کبھی ایسے ہوتا ہے کہ والدین کا نفقہ اولاد پہ آ جاتا ہے، تو فدیہ کسی کا بھی کسی پہ نہیں ہے۔ فدیہ میں یہ چیز ضروری ہے، یہ والا فدیہ تاخیر ہو۔ پیچھے جو فدیہ ہم نے رکھا ہے شیخ و شیخہ ذو العطاش، جب ان کے لیے روزہ رکھنے میں شدید مشقت تھی، یا حاملہ پر یا مرضعہ پر، وہ فدیہ ہو۔ یہ جو فدیے ہیں ان میں عین دینی ہوگی، آٹا دینا ہوگا، گندم دینی ہوگی، پیسے نہیں چلیں گے۔ ہاں کسی کو اپنا وکیل بنا لے، وہ گندم خریدے، جب خرید لیا اس کی ملکیت میں آ گئی، یا پھر اسی کو وکیل بنا دے کہ جاؤ فقراء کو بھی دے دو، تو پھر یہ گندم دے رہا ہے، تو گندم دینی ہے یا آٹا دینا ہے، آیان دینی ہے، چیزیں کھانے پینے کی، کھجور دے دے مثلا۔ لا تجزی القیمت فی الفدیہ، فدیہ میں قیمت کافی نہیں ہے۔ بل لابد من دفع العین، وہ عین دینی ہے، آٹا گندم۔ وہ طعام، جو طعام ہے، کھانے والی چیزیں۔ وقضاء الحکم فی الکفارات، کفارے جو پڑھے ہیں آپ نے، روزے کا، ماہ رمضان ادا کا، قضاء کا کفارہ، منت کا کفارہ۔ اس کے علاوہ جہاں مود کی بات آ رہی ہے، مثلا 60 مسکینوں کو دے اور ہر مسکین کو 1 مود، تو وہاں پر بھی عین دینی ہے، پیسے نہیں چلیں گے۔ اچھا، واجب روزہ کس وقت تک توڑا جا سکتا ہے؟ مستحب روزہ کس وقت تک؟ قضا روزہ تو کا ماہ رمضان کا ادا ہے یا واجب معین دن کا ہے، جیسے ناظر معین دن کی، تو وہ تو کسی وقت بھی نہیں توڑ سکتے، توڑا تو کفارہ ہوگا۔ مستحب روزہ سارا دن توڑ سکتے ہیں، قضا روزہ زوال سے پہلے توڑ سکتے ہیں۔ اسی طرح قضا کے علاوہ والا اجارے والا روزہ ہے، کوئی واجب ہے لیکن معین نہیں ہے، تو وہ زوال کے بعد بھی توڑ سکتے ہیں، وہ مستحب روزے کی طرح ہوتا ہے۔ تو واجب معین چاہے ادا ہو یا نظر کا ہو، اور اسی طرح قضا، ان میں تھوڑی سختی ہے، باقی جس وقت توڑیں توڑ سکتے ہیں۔ یجوز الافطار فی الصوم المندوب الی الغروب، غروب تک مستحب روزہ توڑا جا سکتا ہے۔ ولا یجوز فی قضاء صوم شہر رمضان بعد زوال، زوال کے بعد اپنا قضا جو ہے، اذا کان القضاء لنفسہ ہی، اپنا قضا جو ہے وہ نہیں توڑا جا سکتا۔ بل تقدم علیہ الکفارہ، یہ بھی پیچھے گزر چکا ہے کہ اس پر کفارہ بھی ہوگا اگر اس نے توڑا تو زوال کے بعد۔ اما قبل زوال فیجوز اذا کان موسعا، زوال سے پہلے توڑنا جائز ہے، جب اس کا وقت باقی ہے، اگلے ماہ رمضان سے پہلے آپ رکھ لیں گے تو زوال سے پہلے توڑ سکتے ہیں۔ اور اگر وقت وسیع نہ ہو تو فدیہ ہوگا۔ پیچھے معلوم ہو رہا ہے کہ احتیاط مستحب تھی اگلے ماہ رمضان سے پہلے رکھنا۔ اچھا، اما الواجب الموسع، واجب موسع غیر قضاء شہر رمضان، ماہ رمضان کی قضا کے علاوہ واجب روزہ ہے، فیجوز الافطار فیہ مطلقاً، اس کو زوال سے پہلے زوال کے بعد مطلقاً توڑنا چاہیے۔ وإن كان علاوة استحبابا ترک الافطار بعد زوال، یہ واجب قضا کے علاوہ واجب جو ہے اس کو بھی احتیاط مستحب یہ ہے کہ زوال کے بعد نہ توڑا جائے۔ اگر یہی روزہ واجب موسع نہ ہو، مثلا کسی کے ساتھ آپ نے خرید و فروخت کیا اور اس نے شرط لگائی ہے کہ جمعہ کے دن میرے والد کا روزہ رکھو گے، اور آپ نے قبول کیا ہے، تو آپ اس کو پورا کرنا ہے، آپ زوال سے پہلے بھی نہیں توڑو گے، نہیں توڑ سکتے، کیونکہ شرط کی مخالفت آ رہی ہے، اور مومن پر شرط کی وفا کرنا واجب ہے۔ اچھا، تو اپنے روزے رکھ رہا ہے جو، وہ زوال کے بعد نہیں توڑ سکتا۔ اپنے کے علاوہ والا کسی اور کا روزہ رکھ رہا ہے، اجارے کا یا ایسے ہی تبرعاً کسی مومن کا رکھ رہا ہے، تو وہ زوال کے بعد توڑا جا سکتا ہے۔ تو قاضی لنفسہ ہی والا حکم قاضی للغیر کا نہیں ہے۔
لا یلحق القاضی عن غیرہ، جو قضا کر رہا ہے اپنے علاوہ کسی اور کا، اس کو ملحق نہیں کیا جائے گا بالقاضی عن نفسہ، اس کے ساتھ جو اپنا قضا روزہ کر رہا۔ فی الحرمت، حرام ہونا زوال کے بعد حرام ہونے میں، والکفارہ، اور کفارہ ہوتا ہے زوال کے بعد توڑنے کا، تو قاضی عن الغیر جو ہے اس پر کفارہ نہیں ہوگا۔ وَإِنْ كَانَ الْعَوَاتِ استحبابًا لِلْإِلْحَاقِ، اگرچہ احتیاط مستحب ہے کہ اس کو ملحق کیا جائے۔ آ گیا فاصل 11، 11ویں فاصل ہے میت کے قضا روزے جو اس کے ولی پر واجب ہوتے ہیں، بڑے بیٹے پر باپ کے روزے احتیاط واجب بنا پر واجب ہوتے ہیں، لیکن کچھ شرائط کے ساتھ۔ ان شرائط میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ والد کے روزے جو ادا تھے وہ کسی عذر کی وجہ سے رہ گئے ہوں، اگر اس نے جان بوجھ کر چھوڑے ہیں تو بڑے بیٹے پر واجب نہیں ہوں گے، ایک پہلی شرط۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اس کو قضا انجام دینے کا ٹائم بھی ملا ہو، اور پھر بھی اس نے تمکن ہو قضا پر لیکن اس نے قضا نہ رکھے ہوں۔ اگر تمکن ہی نہیں ہوا ہے تو اس کی قضا واجب ہی نہیں ہوتی، تو تمکن ہو قضا پر لیکن اس نے نہ رکھے ہوں قضا روزے، جان بوجھ کر نہیں رکھے، تو ادا کسی عذر کی وجہ سے نہیں رکھے اور قضا بغیر عذر کے نہیں رکھے، جان بوجھ کر قضا نہیں رکھے، تو اس کے قضا روزے بڑے بیٹے پر احتیاط واجب بنا پر واجب ہوں گے، لیکن دو شرطیں اور بھی ہیں کہ وہ بڑا بیٹا جب یہ فوت ہو رہا تھا اس وقت قاصر بھی نہ ہو۔ قاصر وہ ہوتا ہے جو غیر بالغ ہو یا پاگل ہو، نابالغ بھی قاصر ہے، پاگل بھی قاصر ہے۔ تو تیسری شرط یہ ہے کہ بیٹا جو ہے وہ قاصر بھی نہ ہو موت کے وقت، اور چوتھی شرط یہ ہے کہ بیٹا موت کے وقت والد کی میراث سے ممنوع بھی نہ ہو۔ کبھی والد کی میراث سے ممنوع ہو جاتا ہے، مثلا والد کو جس بیٹے نے قتل کیا اس کا والد کی میراث میں کوئی حصہ نہیں ہے، تو اس بیٹے پر والد کے قضا روزے بھی نہیں ہوں گے، قضا نمازیں بھی نہیں ہوں گی۔ یا کافر ہے بڑا بیٹا تو اس پر والد کی نمازیں روزے قضا نہیں ہیں۔ یہ نمازوں میں بھی یہی شرطیں تھیں، روزوں میں بھی، کیونکہ یہ ایک ہی باب میں سے ہیں۔ یاجب علی الاحوط، احتیاط واجب بنا پر واجب ہے، علی ولی المیت، میت کے ولی پر، واہو الولد الذکر الاکبر، بڑا بیٹا، حال الموت، موت کے وقت بڑا بیٹا۔ اب آپ ہو سکتا ہے کسی کی بڑی بیٹی ہو تو اس کے بعد جو بیٹا ہے وہی بڑا بیٹا ہے، پہلے بیٹی پیدا ہوئی اس کے بعد بیٹا ہے تو یہی بڑا بیٹا ہے۔ یا کسی کا جو بڑا بیٹا تھا وہ پہلے مار گیا تھا والد سے، تو اس کے بعد والا جو ہے وہ والد کی موت کے وقت بڑا بیٹا ہے، تو موت کے وقت جو بڑا بیٹا ہو، بیٹوں میں سے بڑا بیٹا، چاہے اس سے بڑی بیٹی ہے تو ہوتی رہے، بیٹوں میں سے بڑا بیٹا یا ہے ہی ایک، تو یہ ایک ہی ہے اور اس کا ہے ہی کوئی نہیں، تو ان پہ والد کی قضا واجب ہوگی بشرط ما فاتا اباہ من الصوم لعذر، باپ کے ادا روزے کسی عذر کی وجہ سے رہے ہوں۔ مما واجب علیہ القضاء، دوسری شرط یہ ہے کہ اس کی قضا بھی والد پر واجب ہوئی ہو، یعنی اس کو تمکن ہوا ہو اور قضا روزے اس نے جان بوجھ کر چھوڑے ہیں، آپ بڑے بیٹے پہ ہوں گے۔ ھذا اذا لم یکن قاصرا حین موتہ، تیسری شرط یہ ہے کہ موت والد کے وقت وہ بڑا بیٹا قاصر بھی نہ ہو، قاصر کہتے ہیں جو صغیر ہو یا مجنون ہو۔ ولم یکن ممنوعا من ارثہ، اور چوتھی شرط یہ ہے کہ اس کی میراث سے یہ بیٹا محروم بھی نہ ہو۔ لبعض اسباب بالامتناع عن الارث، بعض اسباب ہیں جو تیسری جلد میں آئیں گے جس کی وجہ سے بندہ میراث سے محروم ہو جاتا ہے، کل قتل، مثلا والد کو قتل کر دیا، والکفر، بڑا بیٹا مرتد ہو گیا ہے، کافر ہو گیا ہے۔ وَإِلَّا، اگر یہ چار شرائط میں سے کوئی ایک شرط نہ پائی جائے تو لم یاجب علیہ، اس پر واجب نہیں ہے۔ اما ما فات آباہ عمدن، اب وہی انہی شرائط کے نتیجے نکال رہے ہیں۔ باپ نے جو چھوڑے تھے ماہ رمضان کے ادا روزے جان بوجھ کر، او تابعی فاسد انجام دیے تھے، لیکن فاسد انجام دیے تھے، وقت سے پہلے روزہ کھول دیتا تھا، لجہل تقصیری، اور تھا بھی جاہل مقصر، عالم تھا جاہل مقصر تھا، تو فلا یلحق بما فات عن عذر، یہ عذر کی وجہ سے رہنے والے شمار نہیں ہو رہے، کیونکہ اس نے عمدن چھوڑے ہیں یا جاہل مقصر ہے، اور جاہل مقصر کا عذر ہوتا ہی نہیں ہے۔ ولا یاجب قضاء، اس کی قضا بڑے بیٹے پہ واجب نہیں ہوگی۔ وَإِنْ فَاتَهُ مَا لَا يَجِبُ عَلَيْهِ قَضَاؤُهُ، اگر فوت ہوئے ہیں عذر کی وجہ سے لیکن ان کی قضا واجب نہ ہو، مثلا
اسی مرض میں جس مرض میں ادا رہ گئے ہیں اسی مرض میں وہ مر گیا اور اس کو قضا انجام دینے پہ قدرت ہی نہیں ہوئی تو اس کے بھی واجب نہیں ہوگی۔ وَإِنْ فَاتَهُ، اگر ادا روزے فوت ہوئے ہیں لیکن ایسے ہیں کہ ما لا یجب قضا ہو، ان کی قضا واجب نہیں ہے، یعنی قضا پہ تمکن نہیں ہوا ہے۔ کما لو ماتا فی مرضہ، جس مرض میں ادا فوت ہوئے ہیں، عذر تھا ادا کے وقت، اسی مرض میں مر گیا یعنی قضا پہ تمکن نہیں ہوا تو لم یجب القضاء عنہ، اس کے بھی قضا رکھنا واجب نہیں ہوگا۔ یہ تھا بڑا بیٹا اور باپ۔ اب ہے کہ بڑا جس کی اولاد ہی نہیں ہوئے اس کے بھائی اس کے وارث ہیں تو بڑے بھائی کو بھی بڑے بیٹے کی طرح واجب اس پر روزے واجب کر دیں، کہا واجب نہیں ہے، احتیاط مستحب یہ ہے کہ بڑے بھائی جو ورثاء میں سے بڑا ہے اس کے ساتھ ملحق کر دیں، بھائی کو، بہن کو نہ۔ اسی طرح باپ کے تو قضا روزے والے بچے پہ رکھے ہیں، ماں کے قضا روزے بڑے بیٹے پہ ہیں، کہا یہ واجب نہیں ہے لیکن احتیاط مستحب ہے، تو یہ مسئلہ احتیاط مستحب والا ہے۔ علاوت استحباباً الحاق الاکبر الذکر، بڑا مذکر جو ہے یعنی بڑا بھائی مثلا فی جمیع طبقات الموارث، تمام جو طبقے ہیں، پہلا طبقہ، دوسرا اور تیسرا، دوسرے طبقے میں جو بڑے بھائی ہے اس کو ملحق کیا جائے بالولد الاکبر، بڑے بیٹے کے ساتھ۔ اعلیٰ ترتیب فی الارث، جو ترتیب ہے میراث میں کہ پہلے دوسرے طبقے کا نمبر آتا ہے پھر تیسرے طبقے کا نمبر آتا ہے جس میں چچے اور ماموں ہوتے ہیں، تو چچوں میں سے بڑا چچا جو ہے اس کو ملحق کرو بڑے بیٹے کے ساتھ۔ بندہ فوت ہو گیا ہے، اس کا بڑا بیٹا نہیں ہے، اس کے بھائی بھی نہیں ہے، اس کے قضا روزے اس کے بڑے چچا پہ رکھو، یہ مطلب ہے احتیاط مستحب کے، احتیاط مستحب ہے۔ فی الحکم المتقدم، پچھلے حکم میں ملحق کرنا احتیاط مستحب ہے، یعنی اس کے روزے رکھوانے والا حکم۔ کمان العوت استحباباً الحاق الام بالاب، احتیاط مستحب یہ ہے کہ ماں کو باپ کے ساتھ ملحق کیا جائے، یعنی جس طرح باپ کے روزے بڑے بیٹے پہ رکھے ہیں اسی طرح ماں کے روزے بڑے بیٹے پہ رکھنا احتیاط مستحب ہے، یا اس کی اولاد نہیں ہے تو بڑے بھائی پہ رکھنا احتیاط مستحب ہو جائے گی۔ اچھا، اب ہے کہ ایک بندے کو شک ہے کہ والد کا ذمہ کوئی قضا روزے ہیں کہ نہیں ہیں، جب شک ہو تو پھر تو اصالت البراء جاری ہو جاتا ہے، لیکن اگر اطمینان ہو کہ ہیں صحیح لیکن کتنے ہیں یہ ہوگا تو کم از کم جس کا یقین ہے وہ انجام دیا جائیں گے۔ لا یجب علی الولی قضاء ما لم یحرز اشتغال ذمۃ الاب بقضائہ، ولی پر، بڑے بیٹے پر ان روزوں کی قضا واجب نہیں ہے جن کے بارے میں اس کو اطمینان نہیں ہے کہ باپ کے ذمہ وہ قضا ہیں کہ نہیں ہیں، تو اطمینان نہیں ہے، شک ہے ہیں کہ نہیں ہیں تو اصالت البراء جاری ہوگی۔ من الصوم الفائت عنہ بعذر، وہ روزے جو اس سے فوت ہوئے کسی عذر کی وجہ سے، ادا روزے رہ گئے تھے، اب قضا کے بارے میں شک ہے، یعنی اس کو تمکن ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا، اگر تمکن ہوا تھا تو بڑے بیٹے پہ ہوں گے، اگر تمکن نہیں ہوا تھا تو بڑے بیٹے پہ نہیں ہوں گے۔ اب اس کو شک ہے کہ تمکن ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا۔ ولا یکفی فی ذلک اقرارہ بہ عند موتہ، والد کہہ رہا ہو نا کہ جی میرے اوپر قضا ہیں، خود اس نے کہا ہے، تو یہ بھی کافی نہیں ہوگا، معلوم یحصل الاطمینان بمطابقت بالواقع، جب تک بڑے بیٹے کو اطمینان نہ ہو جائے کہ اس کی بات واقع کے مطابق ہے۔ ہو سکتا ہے باپ غلطی سے کہہ رہا ہو سکتا ہے اس کو اشتباہ ہو سکتا ہے بہت سی باتیں، تو اب جب بندے کو یہ شک ہوگا نا میرے اوپر کوئی تکلیف ہے یا نہیں ہے تو اصل برات جاری ہوتی ہے جب تک اطمینان نہیں ہوتا۔ ہاں اگر اس کو اگلے مسئلے میں آئے کہ یہ علم ہے کہ باپ پہ قضا ہیں، قضا کے ہونے کا علم ہے، اب آگے شک یہ ہے کہ قضا تو یقیناً اس پہ تھے، ادا اس کے عذراً رہ گئے تھے، قضا اس کو تمکن ہوا تھا، اب شک یہ ہے کہ تمکن ہوا تھا یعنی اس پر قضا واجب تھے، اب اس نے رکھے تھے کہ نہیں رکھے تھے، اگر اس نے رکھے تھے تو قضا ادا ہو چکی ہے، اگر نہیں رکھے تھے تو ابھی بھی قضا باقی ہے، تو جب شک ہے رکھنے نہ رکھنے کا تو اصل یہ ہے کہ نہیں رکھے، قضا رکھے تھے یا قضا نہیں رکھے تھے، کیونکہ قضا کا کوئی وقت معین تو نہیں ہے نا کہ اس وقت معین وقت ختم ہو جائے اور اس کے بعد شک کو انجام دینے نہ دینے کا، تو پھر تو وہاں انجام دینا والا قاعدہ جاری ہوتا ہے
یہاں قضا کا کوئی وقت تو ہے نہیں، اب قضا والد کے ذمہ ہیں، اس نے انجام دیے تھے یا نہیں دیے تھے، تو یہ غیر موقت چیز کے بارے میں شک ہے، انجام دیے تھے یا نہیں دیے تھے، تو یہاں پر وہ قاعدہ جاری نہیں ہو سکتا کہ جب وقت گزر جائے تو شک ہو کہ انجام دیے تھے یا نہیں دیے تھے، تو وہاں قاعدہ جاری ہوتا ہے کہ انجام دیے تھے، کیونکہ وہ موقت میں ہوتا ہے، اس کا کوئی وقت ہی نہیں ہے قضا کا۔ اذا علم انہ کان علی الاب القضا، جب اس کو علم ہے کہ والد پر قضا تو تھے، وشک فی اتیان بھی فی حال حیاتی، کیا اس نے اپنی زندگی میں وہ انجام دیے تھے یا نہیں دیے تھے، واجب عذراً رہ گئے تھے، ادا قضا پہ تمکن ہوا تھا، اس نے انجام دیے تھے یا نہیں دیے تھے، تو پھر واجب علی الولی قضا علاوات، ولی پر احتیاط واجب بنا پر قضا کرنا واجب ہے۔ اور یہاں یہ والا قاعدہ جاری نہیں ہوگا کہ وقت گزر گیا اور اب شک ہے، کیونکہ قضا کا کوئی وقت ہی نہیں ہے، اس کا تو وقت ابھی بھی باقی ہے۔ اچھا، وقت تقدم فی کتاب صلاۃ بعض المسائل المتعلقہ بالمقام، کتاب صلاۃ میں کچھ مسئلے گزرے ہیں جن کا ادھر بھی تعلق ہے، کیوں؟ لأن المقامین من باب واحد، یہ روزہ ہو یا نماز ہو ایک ہی باب کی باتیں ہیں، ایک ہی بات ہے دونوں کی، تو وہاں پر جو باتیں ہوئی تھیں کچھ اضافی جو جہاں نہیں لکھی ہیں آپ وہاں مراجعہ کریں، ان میں سے آپ کو ایک یہ ملے گی کہ یہ تو یقین ہے قضا روزے والد کے ہیں جو رکھنے ہیں، لیکن یہ پتہ نہیں کہ کتنی مقدار ہے، تعداد میں شک ہے، تو وہاں پر ہم نے وہاں ہو یا یہاں ہو عقل پر بنا رکھی جائے گی کہ جتنے کا اطمینان ہے اتنے رکھو۔ اچھا، یہ ایک مسئلہ ہے جو سید سستانی کا بار بار پوچھا جاتا ہے، لوگ پوچھتے ہیں کہ والد کے قضا روزے ہیں تو بڑا بیٹا روزہ اگر نہ رکھے اور ہر روزے کے بدلے میں ایک مد گندم یا آٹا دیتا جائے مسکینوں کو تو اس سے کام چل جائے گا؟ کہا ہاں چل جاتا ہے، پھر قضا رکھنا واجب نہیں رہتا، بڑا بیٹا دے یا اس کے جو ترکہ ہے اس میں سے باقی جو اولاد ہے اس کی رضا کے ساتھ اسی ترکے میں سے دے دیں، تو وہ اس طرح ہوگا کہ بڑے بیٹے بھی دے رہا ہے اور دوسرے بھی دے رہے ہیں، مل کر سارے مد دے رہے ہیں، تو یہ بھی ٹھیک ہے، ضروری یعنی والد کے روزے انجام پا جائیں یا روزوں کے بدلے مد مل جائیں، تو مد بڑا بیٹا کے علاوہ بندہ بھی دے سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، چھوٹی جو اولاد ہے دوسری اولاد ہے بیٹیاں ہیں وہ بھی دے سکتی ہیں۔ من مات علیہ قضا صوم شہر رمضان، جو فوت ہو گیا اور اس پر ماہ رمضان کے روزوں کی قضا ہے، تو یکفی التصدق بدلا عن القضاء بمد من الطعام، ایک مد دے کر قضا کے بدلے صدقہ ایک مد دینا کافی ہے، ان کل یوم، ہر روزے کے بدلے میں ایک مد۔ ولا باس باخراج من ترکہ، ترکہ سے بھی دے سکتے ہیں، فیما اذا راضیت الورثہ بذلک، دوسرے ورثاء جب راضی ہیں تو ترکہ سے بھی دے سکتے ہیں، کیونکہ دوسرے ورثاء پر واجب نہیں ہے دینا، بڑے بیٹے پر احتیاط واجب ہے روزے رکھنا۔ وَعِنْدَئِذٍ لَا يَجِبُ الْقَضَاءُ عَنْ وَلِيِّهِ، اب جب مد دے دیے ہیں تو اب بڑے بیٹے پر رکھنا واجب نہیں ہے۔ وَإِنْ كَانَ لِعَوَدِ الْأَوْلَادِ عَدَمُ الْاكْتِفَاءِ بِهِ، اگرچہ احتیاط مستحب یہ ہے کہ اس طریقے پر بھروسہ نہ کیا جائے، لیکن فتویٰ یہ ہے کہ آپ کر سکتے ہیں یہ والا طریقہ بھی۔ الفصل الثانی عشر، 12ویں فصل، اور اس کا ثواب بھی ہدیہ کرتے ہیں مولا امام زمان 12ویں امام کو، آخری فصل ہے ہمارے باب صوم کی، اور پچھلی فصول کا ہر ائمہ کو ہم ثواب ہدیہ کرتے ہیں، اور آگے جو 2 درس ہوں گے وہ سید المرسلین اور جناب زہرا کے لیے ہدیہ ہے، سننے والے بھی اپنے سننے کا ثواب ہدیہ کریں، خداوند عالم ہدیہ کرنے کا ثواب پھر اس سے بھی انشاءاللہ زیادہ عطا فرمائے گا۔ 12ویں فصل میں ہے صوم المندوب والمکروہ والحرام، مستحب روزے کی باتیں ہوں گی، کچھ روزے مکروہ ہیں اور کچھ روزے رکھنا ہی حرام ہے، تو یہ 3 باتیں ہوں گی یہاں، تو ہم اس کو جلدی جلدی پڑھ لیتے ہیں۔ الصوم من المستحبات، 1063 مسئلہ، صوم من المستحبات المؤکدہ، مستحب مؤکدہ میں سے روزہ ایک ہے۔ وقد وارد انہ جنۃ من النار، اس کے روزے کے بارے میں ہی وارد ہوا ہے کہ وہ جہنم کے آگے ڈھال ہے۔ وزکوٰۃ الابدان، بدن کی زکوٰۃ ہے۔ بہی یدخل العبد الجنہ، اسی کی وجہ سے بندہ جنت داخل ہو سکتا ہے۔ وان نوم الصائم عبادہ، اس کی نیند عبادت ہے۔ نفسہ، اس کے سانس لینا۔ وصمتہ، اس کی خاموشی تسبیح ہے، اللہ کی تسبیح شمار ہوتی ہے۔ وعملہ، اور اس کا عمل متقبل، اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے۔ ودعاؤ مستجاب، اس کی دعا مستجاب ہے، قبول ہوتی ہے۔ وخلوف فمہ عند اللہ اطیب من رائحۃ المسک،
اس کے منہ سے آنے والی بو اللہ کے ہاں مسک کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ وَتَدْعُو لَهُ الْمَلَائِکَہ، ملائکہ اس کے لیے دعا کرتے ہیں حتیٰ یفطر، یہاں تک کہ یہ روزہ افطار کرے، تو افطاری تک اس کے لیے دعائیں شروع رہتی ہیں۔ وَلَهُ فَرْحَتَانِ، روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک خوشی افطار کے وقت ہوتی ہے، وَفَرْحَةٌ حِینَ یلقی اللہ تعالیٰ، دوسری خوشی ہوگی جب اللہ سے ملاقات ہوگی اور اس کو اجر ملے گا۔ کون کون سے روزے مستحب ہیں؟ کا بہت زیادہ ہیں، ان میں سے کچھ یہ ذکر کیے جاتے ہیں۔ افراد الصوم المندوب کثیرۃ، مستحب روزے بہت ہیں۔ وعد من المؤکد منہ، تاکیدی جو ان میں سے مستحب ہیں وہ یہ شمار کیے گئے ہیں، علماء نے یہ شمار کیے ہیں۔ پہلے صوم ثلاثۃ ایام من کل شہر، ہر مہینے کے 3 روزے، پہلے عشرے میں پہلی خمیس، آخری عشرے میں آخری خمیس، اور درمیانے والے عشرے میں پہلی بدھ اربعاء۔ ان 3 روزوں میں افضل جوال افضل فی کیفیت، جس وقت بھی وہ 3 روزے رکھ دیں، پہلی دوسری تیسری تاریخ کو پہلے عشرے میں ہی ختم کر دیا، آپ نے کر سکتے ہیں، لیکن افضل یہ ہے ان کی کیفیت میں کہ اول خمیس من الشہر، مہینے کی جو پہلی خمیس ہوگی پہلے عشرے میں، یعنی پہلی خمیس آ جائے گی نا، وہ آخر خمیس من الشہر، اور آخری خمیس آخری مہینے کے آخر میں جو خمیس آ رہی ہے، یعنی تیسرے عشرے میں آخری خمیس، وہ اول اربعاء من العشر الاواسط، آخری درمیان والے جو عشرہ ہے اس میں پہلی اربعاء بدھ کے دن۔ اور مستحب روزہ جو شمار کیا گیا ہے صوم یوم الغدیر، 18 ذی الحج کا روزہ، فإنہ یعدل کما فی بعض روایات، بعض روایات میں آئے کہ اس کا ثواب برابر ہوتا ہے 100 حجہ و 100 عمرہ مبرورات متقبلات، 100 حج 100 عمرہ جو قبول ہو، 100 عمرہ 100 حج کے بدلے جتنا ثواب ہوتا ہے۔ وصوم یوم المولد النبی، سید المرسلین کی ولادت والے دن 17 ربیع الاول، و یوم مبعث ہی، اور مبعث والے دن جس دن اجازت ملی ہے تبلیغ کی اور اپنی رسالت کی گواہی لینے کی، 27 رجب، و یوم دحو الارض، اور جس دن زمین کو بچھایا گیا وہ ہے 15 ذی-القعدہ، 25 ذی القعدہ، 25 من ذی-القعدہ، 25 ذی-القعدہ، و یوم عرفہ، 9 ذی الحج کا روزہ، لمن لا یضعفہ عن الدعاء، یہ اس بندے کے لیے مستحب ہے جس کو روزہ دعا عرفہ کے دن دعاؤں سے کمزور نہ کر دے، اگر روزہ رکھا اور دعا نہ مانگ سکا تو پھر اس کے لیے یہ نہیں ہے تاکید اتنی۔ ما عدم شک فی الہلال، اور ساتھ ساتھ چاند کے بارے میں بھی شک نہ ہو، یعنی اگر کسی کو شک ہے کہ آج 9 ہے یا آج 10 ہے، یہ شک پڑ جاتا ہے کبھی، اکثر آج سعودیہ میں وہ پہلے ہی کر دیتے ہیں چاند، حالانکہ پتہ نہیں نظر آتا ہے یا نہیں آتا، تو شک ہو جاتا ہے، تو اس دن پھر روزہ وہ جو آگے مکروہ آ رہے ہیں اس دن روزہ رکھنا پھر مکروہ ہوگا، جس طرح دعا سے کمزور کرتے وقت پھر روزہ رکھنا مکروہ ہے، یہی روزہ پھر مکروہ ہو جاتا ہے، تو مکروہ ہوگا تو ثواب کم ہوتا ہے، یہ آگے آ جائے گا۔ و یوم المبالہ، مبالہ کے دن 24 ذی الحج کو روزہ رکھنا، وہو رابع والعشرین من ذی الحجہ، 24 ذی الحج، تمام رجب، پورے رجب مہینہ، پورا مہینہ روزہ رکھنا مستحب موقع ہے، تمام شعبان، پورا شعبان، وبعض کل منہما علی اختلاف الابعاد، اور رجب اور شعبان میں سے بعض کچھ روزے ہیں ان کی خصوصی تاکیدیں ہیں، علی اختلاف الابعاد فی مراتب الفاضل، یہ جو بعض روزے معین ہیں ان کی فضیلت کے مراتب میں بھی پھر فرق آتا ہے کہ اس کا ثواب اس سے زیادہ ہے۔ مثلا یوم نوروز، نوروز جو ہوتی ہے 21 مارچ، اس میں روزہ رکھنے کو مستحب شمار کیا گیا ہے۔ و اول یوم المحرم، محرم کی پہلی تاریخ، و ثالث و 3 تاریخ، و سابع اور 7 محرم، و کل خمیس و کل جمعہ اذا لم یصادف عیدن، بلکہ سال میں آنے والی ہر خمیس، سال میں آنے والا ہر جمعہ اگر عید نہیں بن رہا، کیونکہ عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہوتا ہے، اور اسی طرح منی میں جو حاجی موجود ہے اس کے لیے 13 ذی الحج تک روزے رکھنا حرام ہے، عید اور اس کے بعد والے 11 12 13، تو منی میں جو موجود ہے، تو وہ اگر خمیس جمعہ نہیں بن رہے تو پھر ہر خمیس ہر جمعہ مستحب شمار کیا گیا ہے۔
मकरूह रोज़े युकरा सौम फ़ी मवारिद चंद मवारिद में रोज़ा मकरूह है। मीना सौम यौम अरफा अरफा के दिन मकरूह है। लिमन खाफा यूज़फ़ अन दुआ, ये पीछे वाला कि जिसको खौफ है कि दुआ से कमज़ोरी हो जाएगी, दुआ सही नहीं मांग सकूँगा, तो उसके लिए मकरूह है। सौम फ़ी है मा शक फ़िल हिलाल, अरफा के दिन रोज़ा रखना जब चाँद के बारे में शक हो। बेजो तमल कौन हो ईद अज़हा, ये भी एहतमाल हो कि आज हो सकता है 10 हो चाँद की और हो सकता है आज 9 हो, तो ये 10 और 9 में जब शक हो, 8 और 9 ना 10 और 9 का शक हो तो फिर मकरूह है। व सौम ज़ैफ़ ततव्वुअन, मेहमान का रोज़ा मुस्ताहबी रोज़ा, जब मेहमान नवाज जो है जिसके घर में ये मेहमान है उसके इज़्न के बग़ैर मुस्ताहबी रोज़ा रखना। और वाजिब गैर मुअय्यन, वाजिब रोज़ा रख रहा है जो मुअय्यन नहीं है, मुअय्यन दिन का नहीं है, मसलन कज़ा रोज़ा अपना जो मुअय्यन दिन का नहीं है। इसी तरह मुअय्यन होता है माह रमज़ान वाला या मन्नत वाला या ऐद कसम वाला मुअय्यन होगा, इसके अलावा तो मुअय्यन नहीं है। तो मुअय्यन दिन के अलावा वाला वाजिब रोज़ा रखना भी उसके इज़्न के बग़ैर, उसकी इजाज़त के बग़ैर मकरूह है। व सौमुल वलद नाफिलतन अन गैर इज़्न वालिदिही, बच्चा जो है वो मुस्ताहब रोज़ा रख रहा है वालिद की इजाज़त के बग़ैर, तो ये मकरूह शुमार किया गया है। हराम रोज़े इस मसला में है। पहले तो यारुम सौमुल ईदैन, ईद उल फितर ईद कुर्बान को रोज़ा रखना हराम है। व अयाम तशरीक, और अयाम तशरीक यानी 11, 12, 13 ज़िलहज। लिमन काना बमिना नासिकन काना अम ला, जो मिना में है चाहे मनासिक हज अंजाम दे हाजी है और मनासिक की वजह से है, या हाजी नहीं है खादिम है वहाँ, तो है मिना में, तो रोज़ा वहाँ रखना अयाम तशरीक जो है ये 3 दिन ये मिना में रोज़ा रखना हराम है। व यौम शक अला अन्नहु मिन शहर रमज़ान, यौम शक है आज 30 शाबान है या पहली रमज़ान है, ये शक हो तो रमज़ान की नियत से रखना रोज़ा, ये बिदअत बनता था, ये भी हराम है। व नाज़रुल मासिया, मासियात की नाज़र जो होती है, क्या मतलब कि जी मैं अगर चोरी करने में कामयाब हो गया तो रोज़ा रखूँगा, इस तरह का रोज़ा शुक्र के तौर पर रोज़ा रख रहा है, तो ये भी हराम शुमार किया गया है। व नज़रुल मासिया बयान यंदुर अस्सौम अला तक़दीर फ़ेल हराम शुक्रा, कि अगर फ़ेल हराम कर लिया मैंने तो शुक्र के तौर पर रोज़ा रखूँगा, इसकी मन्नत मानी है तो ये हराम है। अम्मा ज़ाजरान फला सफ़ी, अगर अपने आप को रोकने के लिए मन्नत मानी है कि अगर मैंने मसलन फ़लाँ फ़ेल हराम किया, गीबत की मसलन, तो मैं अपनों को सज़ा देने के लिए रोज़ा रखूँगा, तो ये वाला ठीक है। व सौमुल विसाल, सौम विसाल भी हराम है। वो क्या होता है? कहा हुआ सौम यौम व लैला इला सहर, पूरा दिन रोज़ा, फिर रात को भी रोज़ा सहरी तक, और रात को रोज़े की नियत है। एक बंदा है उसकी रोज़े की नियत नहीं है लेकिन उसने खाया पिया कुछ नहीं है सहरी तक, तो कोई मसला नहीं है। रात को रोज़े की नियत से रुके रहना, तो ये हराम हो जाता है। और सौम यौमैन बिला अफ्तार फिल बैन, या 2 दिन का रोज़ा, उसमें रात भी आ गई है, पहला दिन भी आ गया, दूसरा दिन भी आ गया, कोई दरमियान में नहीं खाया, तो इकट्ठी नियत है, कोई 36 घंटे बनते हैं या ज़्यादा 40 घंटा बनता है, तो ये भी हराम है। वला बास अब ताख़ीर इफ्तार वला लैला आसानिया, दरमियान में अगर नियत नहीं है ना रात के वक्त, तो अगली रात तक कुछ नहीं खाता तो कोई मसला नहीं है। दिन को रोज़ा, फिर रात को नियत नहीं है रोज़े की, कुछ नहीं खाया, सुबह को कुछ नहीं खाया, फिर अगले दिन फिर रोज़ा रख लिया है, तो अगली रात जो है वो खा पी रहा है, इस तरह हराम नहीं हुआ है। ये दरमियान में रात को जो नियत बनी है इससे काम ख़राब हुआ है। तो इफ्तार को मौखर करना है, वला लैला आसानिया, दूसरी रात तक मौखर करना कोई हर्ज नहीं है। इज़ालाम जो कुन नियत सौम, जब दरमियान में रोज़े की नियत ना हो, लेकिन अच्छा ये है इज्तनाब हो, इस काम से इज्तनाब किया जाए। आखिरी मसला, बीवी मुस्ताहब रोज़ा रखना चाहती है शौहर के इज़्न के बग़ैर, तो एहतियात मुस्ताहब है, ऐसे ना करे, लेकिन जायज़ है। या वाजिब रखना चाहती है, वाजिब जो मुअय्यन नहीं है कज़ा रोज़ा, तो उसके इज़्न के बग़ैर तो बेहतर यह है कि ऐसे ना करे, लेकिन फिर भी जायज़ है, जब बशर्ते कि उसके हक़ के आगे ये रोज़ा माने ना बन रहा हो। अगर उसके हक़ के आगे माने बन रहा होगा तो फिर इजाज़त नहीं है। वला युतरा कल आवत इस्तेबाबन एहतियात मुस्ताहब ये है कि अल्लाह तसूम ज़ौजत ततव्वुअन अव लिवाजिब गैर मुअय्यन,
مستحب روزہ نہ رکھے. اسی طرح واجب غیر معین اپنی قضا ہے، معین دن کی نہیں ہے تو منت کے ساتھ معین نہیں کی ہوئی، تو یہ بہتر ہے کہ نہ رکھے بدون اذن زوج کی اجازت کے بغیر. وَإِنْ كَانَ يَجُوزُ لَهَا ذَلِكَ، جائز ہے احتیاط مستحب یہ ہے کہ نہ کرے. کب جائز ہے؟ اذا لم یمنع عن حق، جب اس کے حق کے آگے مانے نہیں بن رہی. ولا یترک الاحتیاط بہتر کیا صوم اذا نہا زوجها، اور احتیاط واجب یہ ہے کہ اگر شوہر منع کر دے تو پھر روزہ نہ رکھے. وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُزَاحِمًا لِحَقِّهِ، اگرچہ یہ روزہ اس کے حق کے آگے مزاحم نہیں بنے گا تو بھی وہ اگر منع کر دے تو احتیاط واجب ہے کہ نہ رکھے. والحمدللہ رب العالمین.